اس کہانی کا آغاز کائنات کے ایک انجان حصے سے ہوتا ہے جہاں جنیاؤ سٹار نام کا ایک بہت ہی عظیم الشان سیارہ موجود ہے۔ یہ سیارہ مختلف ممالک پر مشتمل ہے جہاں بڑی طاقتیں زمین اور علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے آپس میں ہر وقت لڑتی رہتی ہیں۔ اس دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اس جنگ کا فیصلہ وار ہیروز کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اتنے طاقتور ہے کہ زمین اور آسمان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہر کوئی وار ہیرو نہیں بن سکتا۔ صرف وہی لوگ اس اونچے رتبے تک پہنچتے ہیں جن کے جسم کے اندر ایک وار گاڈ ہوتا ہے، اور یہی خوبی انہیں ہزاروں عام لوگوں سے نمایاں اور جدا کرتی ہے۔ کہانی میں اصلی ٹوسٹ 5 سال پہلے آتا ہے جب دو بڑی طاقتوں کنگڈم لی اور کنگڈم شوہے کے درمیان زمین کے لیے ایک بھیانک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس فیصلہ کن لڑائی کی رات کنگڈم لی کی سب سے طاقتور تنظیم اساسینیشن کا ایک اعلیٰ رکن راگ گیڈو اپنے ہی ملک کے ساتھ غداری کر بیٹھتا ہے۔ وہ اپنی ہی تنظیم کے 2 سب سے اونچے رینک والے وار ہیروز کو قتل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آخرکار کنگڈم لی کو لڑائی میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کنگڈم شو پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ راگ گیڈو اس غداری کے بعد راتوں رات بدنام زمانہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اس غداری کا سب سے برا اثر اس کے معصوم خاندان پر پڑتا ہے۔ راگ گیڈو کی بیوی اور اس کا چھوٹا بیٹا راگ اب کنگڈم لی کی سخت نگرانی میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر قید جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بچپن ہی سے راگ اور اس کی ماں کے ساتھ انتہائی سرد مہر رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ انہیں گاؤں میں تنگ بلی کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ ان کے اپنے رشتہ دار بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس بے پناہ تنہائی اور لوگوں کے برے رویے نے معصوم راگ کے دل میں اپنے باپ اور اس پورے سماج کے خلاف ایک گہرا نفرت کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ 5 سال بعد کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچتی ہے، جہاں قدرتی نظاروں کے درمیان ایک عام سا دن دکھایا گیا ہے۔ آسمان پر بادل تیر رہے ہیں اور ایک تتلی جیسا کیڑا پرواز کر رہا ہے، جبکہ زمین پر کچھ عام لوگ آپس میں گفتگو میں مصروف ہے۔ اسی دوران اچانک آسمان پر اڑتی ہوئی وہ چیز ان عام لوگوں کے بالکل قریب آ پہنچتی ہے، جس سے وہاں موجود لوگ تھوڑے حیران اور پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بات تب بڑھتی ہے جب اس شخص کے سر پر وہ اڑتی ہوئی چیز آ بیٹھتی ہے، جس سے اس کے ساتھی کافی حیرت زدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ لوگ اس سلسلے کو سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان پر پیچھے سے ایک زبردست حملہ ہوتا ہے۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ شخص زمین پر اوندھا منہ گر جاتا ہے اور آس پاس کا پورا ماحول ایک دھماکے کی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا MC ہے، جو اب 5 سال بعد تھوڑا بڑا ہو چکا ہے۔ MC کے چہرے پر اس وقت شدید غصہ، دیوانگی اور انتقام کی آگ صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں نفرت سے چمک رہی ہیں اور اس کے گال پر موجود لال ٹیکون ٹرائنگل کا نشان اس کے اندر کے اندرونی غصے کو مزید نمایاں کر رہا ہے۔ وہ ایک مضبوط مٹھی بھینچ کر سامنے کھڑے لڑکوں کی طرف دیکھتا ہے، جبکہ زمین پر گرا ہوا شخص نڈھال پڑا ہوتا ہے۔ آخر میں MC خود کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر ایک مخصوص نیلی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور انہیں للکارتے ہوئے کہتا ہے، آگے بڑھو، جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ہمارا MC اب کسی کے آگے جھکنے یا دبنے والا نہیں ہے۔ گاؤں والوں کی یہ زہریلی باتیں اور حقارت آمیز طعنے MC کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح گونجنے لگتے ہیں۔ ہر طرف سے آنے والی ان آوازوں کی وجہ سے وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنا سر جھکا لیتا ہے، لیکن یہ مایوسی عارضی ثابت ہوتی ہے۔ اگلی ہی ہچکچاہٹ کے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک گہری اور مکارانہ مسکراہٹ ابھرتی ہے اور وہ انتہائی بے نیازی سے کہتا ہے، اوہ، میں تو بچپن سے ہی ان باتوں کا عادی ہو چکا ہوں، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ MC کا یہ ٹھنڈا اور نڈر انداز دیکھ کر سامنے کھڑے لڑکوں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ ان کا وہ سرگنا غیظ و غضب سے کانپتے ہوئے چلاتا ہے، تمہاری یہ مجال،
وہ غصے سے پاگل ہو کر اپنی مٹھی کو بھینچتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ کے گرد ایک سرخ اور تیز شعلے جیسی چمکدار طاقت ابھرنے لگتی ہے۔ وہ ایم سی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی خاندانی ساکھ کا سہارا لیتا ہے اور گرجتے ہوئے کہتا ہے، اگر تمہارے پاس ایک وار گاڈ والا جسم ہے تو میرے پاس بھی وہی صلاحیت ہے، اور یاد رکھو میرا بڑا بھائی وار ہیرو کالج کا ایک سیکنڈ کلاس وار ہیرو ہے، اس لیے اپنی حدود میں رہو اور مجھ پر اپنا یہ گھمنڈ مت جھاڑو۔ سامنے والے لڑکے کی یہ لمبی چوڑی دھمکیاں سن کر ایم سی کو ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ چڑھ کر اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتا ہے، جن کے گرد نیلے رنگ کی جادوئی طاقتی لہریں گھومنے لگتی ہیں۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، تم لوگ اتنی فضول بکواس کیوں کرتے ہو؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر ان تمام لڑکوں کو ایک ساتھ للکارتا ہے اور کہتا ہے، چلو اب جو کرنا ہے مل کر ایک ساتھ ہی وار کرو، کیونکہ مجھے رات کے کھانے کے لیے جلدی گھر واپس جانا ہے۔ ایم سی کی یہ کھلی للکار سن کر سامنے کھڑے لڑکوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ان کا سرگنا تیش میں آ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے، حرام زادے، میرے لیے اس پر حملہ کرو، اسے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دو۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں لڑکے ایک ساتھ پاگلوں کی طرح ایم سی کی طرف لپکتے ہیں۔ دوسری طرف ایم سی بالکل پرسکون کھڑا رہتا ہے اور گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے نیلے رنگ کے طاقتی ہالے کو مزید بیدار کرتا ہے، جس سے اس کے دونوں ہاتھوں کے گرد تیز لہریں چلنے لگتی ہیں۔ ابھی وہ لڑکے اس کے قریب پہنچتے ہی ہوتے ہیں کہ ایم سی ایک زوردار چھلانگ لگاتا ہے اور ہوا میں اڑتے ہوئے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے پاؤں کی دھمک سے زمین پر دھول کا ایک طوفان اٹھتا ہے اور ہر طرف سنسناہٹ پھیل جاتی ہے۔ لڑکوں کا سرغنا، جو خود کو بہت طاقتور سمجھ رہا تھا، ایم سی کی یہ غیر معمولی رفتار دیکھ کر اندر سے بری طرح گھبرا جاتا ہے اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، لیکن اپنے غصے اور گھمنڈ کو برقرار رکھتے ہوئے وہ غصے سے چلاتا ہے، تمہاری یہ مجال کہ تم میری طرف بڑھو، میرا یہ مکہ چکھو۔ وہ اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک بھرپور گھونسا ایم سی کے چہرے پر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں لڑکے ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان ایک تیز جھڑپ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکا اپنی طرف سے تیز وار کرتا ہے، لیکن ایم سی انتہائی مہارت کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے مکے کو اپنے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر ڈاج کر لیتا ہے۔ اس کا یہ پینترا دیکھ کر سرگنا کے اڑتے ہوئے ہوش بالکل اڑ جاتے ہیں اور وہ حیرت اور خوف کے مارے چیخ اٹھتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ ایم سی کو ہرا پانا ان بچوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ جب سرگنا کا مکہ خطا ہوتا ہے تو ایم سی پلک جھپکتے ہی اپنے ہاتھ کو ایک دھاردار چاقو سیدھا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مخالف لڑکا کچھ سمجھ پائے، ایم سی کا یہ سیدھا ہاتھ سیدھا اس کے گلے پر جا لگتا ہے، جس سے اس کی سانسیں وہیں رک جاتی ہیں۔ اس موقع پر پس منظر میں ایک سائے کی جھلک دکھائی دیتی ہے جس کی آنکھیں چمک رہی ہیں، اور وہ مسکراتے ہوئے سرد لہجے میں کہتا ہے، جنرل۔ اگلے ہی لمحے ایم سی اپنے کھلے ہاتھ سے اس لڑکے کے گلے کو انتہائی مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے، جس سے سرغنا درد اور گھبراہٹ کے مارے بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور اس کا پورا ماتھا پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ لڑکے اس گرفت سے چھٹنے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایم سی اپنے پاؤں سے اس کے پیروں پر ایک ایسا پینترا مارتا ہے جس سے سرغنا کا توازن پوری طرح بگڑ جاتا ہے۔ ایک زوردار دھماکے ڈونگ کے ساتھ ایم سی اسے زمین پر پچھاڑ دیتا ہے اور اس کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑے باقی دونوں ساتھیوں کے چہرے خوف اور صدمے سے پیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ایم سی اس لڑکے کے گلے کو دباتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھکتا ہے اور انتہائی سنجیدہ اور بارآب آواز میں کہتا ہے، اگر میں نے ابھی تمہارے گلے پر مٹھی یا انگلی سے وار کیا ہوتا تو یہ محض ایک عام جھڑپ نہ رہتی۔ وہ اس کے گریبان کو مزید سختی سے تھامتے ہوئے آخری فیصلہ کن الفاظ کہتا ہے، بلکہ تم اب تک لکڑہارے کی طرح مردہ پڑے ہوتے۔ اس کا یہ خوفناک انداز ان تمام لڑکوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیتا ہے۔
MC زمین پر چت پڑے اس سرگنا کی طرف سرد اور تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے اور انتہائی روبدار لہجے میں سوال کرتا ہے، کیا اب بھی لڑنے کا ارادہ ہے؟ اس کی مضبوط گرفت اور پچھڑنے کے بعد سرگنا کے اندر کا سارا گھمنڈ مٹی میں مل چکا ہوتا ہے۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے اور ماتھے پر پسینے کے ساتھ ہچکچاتے ہوئے جواب دیتا ہے، نہیں، اب مزید کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر MC اس کے سینے سے اٹھتا ہے اور سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے اپنے مخالف کو حکم دیتا ہے، تو پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد MC بنا پیچھے مڑے بوجھل قدموں سے غروب آفتاب کے دھندلے سائے میں اکیلا ہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ دور پس منظر میں تباہ حال مکانات اور اڑتے ہوئے پتوں کے درمیان اس کا تنہا چلنا اس کی زندگی کی تلخی اور اداسی کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف MC کے جاتے ہی باقی لڑکے اپنے زخمی سرغنا کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے ہمدردی سے پوچھتے ہیں، کیا تم ٹھیک ہو؟ لاؤ میں تمہیں کھڑا ہونے میں مدد کرتا ہوں۔ جب وہ اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہیں تو شرمندگی اور شکست کا یہ زخم سرگنا کے دل میں ایک زہریلی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے، دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں عہد کرتا ہے، میں اس ذلت اور نفرت کا سودا تم سے 100 گنا سود سمیت واپس لوں گا۔ جب مخالف لڑکا غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہاں سے رخصت ہونے کا سوچ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف MC بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے۔ شام کے دھندلکے اور گہرے بادلوں کے سائے میں وہ جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے تو باہر ہی سے آواز دیتا ہے، امی میں واپس آ گیا ہوں۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں اور اس کا چہرہ حیرت اور پریشانی سے سخت ہو جاتا ہے۔ گھر کا منظر انتہائی دلدوز ہوتا ہے۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا ہے، میز اوندھی گری ہوئی ہے اور فرش پر برتنوں اور شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کی ماں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی انتہائی بے بسی سے ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ایک تھیلے میں ڈال رہی ہوتی ہے۔ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر MC کے دل پر گہری چوٹ لگتی ہے اور وہ دبی ہوئی پردرد آواز میں پکارتا ہے، امی۔ بیٹے کی آواز سن کر ماں چونک جاتی ہے اور گھبرا کر پیچھے دیکھتی ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اور چہرے پر خوف کے تاثرات صاف نمایاں ہوتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو پریشانی سے بچانے کے لیے وہ فوراً اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور پھیکی سی مسکراہٹ لاتی ہے اور نرمی سے کہتی ہے، تم واپس آ گئے، میں بس ابھی یہ سب کچھ جلدی سے صاف کر دوں گی۔ ماں کی یہ جھوٹی مسکراہٹ اور گھر کی یہ حالت دیکھ کر MC کا غصہ ایک بار پھر جاگ اٹھتا ہے۔ اس کی آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ ہونے لگتی ہیں اور وہ تیکھے لہجے میں سیدھا سوال کرتا ہے، کیا گاؤں والے پھر سے گھر پر آ کر ہنگامہ کھڑا کر کے گئے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے غصے اور بے بسی کے مارے اس کی مٹھی اتنی سختی سے بھینچ جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ کے پٹھے تن جاتے ہیں، کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے معصوم خاندان کو کس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ MC کے چہرے پر شدید غصہ اور مایوسی کے تاثرات ابھرتے ہیں اور وہ دبی ہوئی تیز آواز میں کہتا ہے، بار بار ہم آخر کب تک والد کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے آگے کہتا ہے، بھلے ہی انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہو، لیکن وہ ہمیں اس طرح تنہا چھوڑ کر خود کیوں فرار ہو گئے؟ اپنے بیٹے کو اس قدر ذہنی کرب اور غصے میں دیکھ کر ماں کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر MC کو گلے سے لگا لیتی ہے اور اسے اپنی بانہوں میں سمیٹ کر دلاسا دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس غدار کہلائے جانے والے شخص کا ذکر آتے ہی ماں کا لہجہ بالکل بدل جاتا ہے اور اس کی آواز انتہائی نرم اور دھیمی ہو جاتی ہے۔ وہ MC کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، روگے، تمہارے والد کبھی بھی ایسے انسان نہیں ہو سکتے جو اپنے ساتھیوں یا اپنے ملک کے ساتھ غداری کریں۔ ماں کے منہ سے اپنے والد کے لیے یہ صفائی سن کر MC کا دل بھر آتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر رو پڑتا ہے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہتا ہے، آپ ہر بار یہی کہتی ہیں، ہر بار آپ کا یہی جواب ہوتا ہے،
اس کے بہتے ہوئے آنسو ماں کے لباس کو بھگو دیتے ہیں، لیکن ماں اسے مزید مضبوطی سے تھام لیتی ہے، جس سے اس بات کا واضح احساس ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی وہ اپنے شوہر پر پورا یقین رکھتی ہے اور اپنے بیٹے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماں کی آغوش میں آ کر MC کا غصہ تھوڑا پرسکون ہوتا ہے اور دونوں کچھ دیر اسی طرح خاموشی سے ایک دوسرے کو تھامے رکھتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کھڑکی سے باہر آسمان پر ہلال اور تارے چمک رہے ہیں، جبکہ گھر کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ MC اپنے بستر پر لیٹا ہوا اکیلا چھت کی طرف دیکھ رہا ہے، جہاں گہرے اور تلخ خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہے ہیں۔ اس کی نظر چھت پر لگے ایک پوسٹر پر پڑتی ہے، جس میں سفید بالوں اور سرخ آنکھوں والا ایک شاندار اور باوقار شخص دکھائی دے رہا ہے، جس کے پیچھے ایک عظیم فینکس پرندہ موجود ہے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ فینکس ہے، جو ملک کی سب سے اعلیٰ تنظیم اسیسینیشن کا ایک انتہائی طاقتور اور نامور رکن ہے۔ MC اپنا ہاتھ اس پوسٹر کی طرف بڑھاتا ہے اور اس عظیم جنگجو کی تاریخ کو یاد کرتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک ہولناک جنگ کے دوران اس وار گارڈ نے، جسے 100 برڈز بھی کہا جاتا ہے، اکیلے ہی 500 وار ہیروز کی ایک پوری شاہی ریجمنٹ کا مقابلہ کیا تھا، اور اتنی بڑی فوج بھی اسے شکست نہیں دے پائی تھی۔ وہ ملک کے ان 5 عظیم ترین قومی وار ہیروز میں سے ایک ہے، جن کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ اس عظیم جنگجو کی داستان اور اپنی ماں کے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے MC کے چہرے پر مایوسی کے بجائے ایک نئی تڑپ اور پراعتماد مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہی ایک مضبوط مٹھی ہوا میں آگے بڑھاتا ہے، جیسے وہ خود سے عہد کر رہا ہو کہ وہ دنیا کے تنوں کے آگے کبھی نہیں جھکے گا، بلکہ اپنی طاقت کو اس حد تک بڑھائے گا کہ ایک دن ان 5 عظیم ترین قومی ہیروز کی طرح اپنا اور اپنے خاندان کا نام فخر سے اونچا کر سکے۔ بستر پر لیٹے لیٹے MC کی نظریں چھت پر ٹکی ہوتی ہیں اور وہ گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی دھیمی آواز میں ایک پردرد پکار ابھرتی ہے، والد۔ اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کی دھندلی یادیں تازہ ہونے لگتی ہیں، جب اس کے والد بھی اس دور میں اسیسینیشن نامی اسی اعلیٰ اور خفیہ تنظیم کے ایک معزز رکن ہوا کرتے تھے۔ وہ ماضی کے اس خوبصورت لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا اور اپنے والد کے کندھوں پر بیٹھ کر کھلکھلا کر ہنسا کرتا تھا، جبکہ اس کے والد کے چہرے پر ایک پرسکون اور شفق آمیز مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی کے سائے میں MC اب بھی اسی طرح اکیلا بستر پر سیدھا لیٹا ماضی اور حال کے ان تلخ حقائق کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی پرسکون رات کے سناٹے کو اچانک کھڑکی کے باہر سے آنے والی ایک مشکوک اور سرسراہٹ کی تیز آواز SUAA توڑ دیتی ہے۔ آواز سنتے ہی MC کے ہوش بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ بجلی کی تیزی سے جھٹکے کے ساتھ بستر پر اٹھ بیٹھتا ہے۔ وہ انتہائی چوکنا ہو کر غصے اور حیرت سے کھڑکی کی طرف منہ کر کے چلاتا ہے۔ کون ہے؟ وہ چوکنی نظروں سے رات کے اندھیرے اور باہر پھیلے گھنے درختوں کی طرف دیکھتا ہے، جہاں اس کا گمان ایک سائے پر پڑتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک غسیلی اور تیز مسکراہٹ ابھرتی ہے اور اس کی سنہری آنکھیں غصے سے چمکنے لگتی ہیں، کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ باہر کون ہو سکتا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے حقارت سے کہتا ہے، تو یہ لوگ اب رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہاں دوبارہ ہنگامہ کھڑا کرنے آئے ہیں۔ MC کے چہرے پر شدید غصہ اور نفرت کے تاثرات ابھرتے ہیں اور وہ انتہائی غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ناقابل معافی۔ وہ فوراً کمرے سے نکل کر اپنے گھر کی گیلری یا بالکونی میں آ جاتا ہے، جہاں باہر گہری کالی رات کا منظر ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ چوکنا ہو کر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کی سنہری آنکھیں رات کے اندھیرے میں چمک رہی ہوتی ہیں اور وہ غصے سے چلاتا ہے، باہر آؤ کمینوں۔ باہر گھنا جنگل اور بڑے بڑے درختوں کا سایہ پھیلا ہوا ہے، جہاں ہر طرف سناٹا ہے۔ اسی دوران ایک درخت کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہی لڑکوں کا سرغنہ ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ درخت کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ دھند اور بادلوں سے بھرے اس جنگل کے بیچوں بیچ MC کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔
MC اس کی یہ ڈھٹائی دیکھ کر ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تیکھے لہجے میں اس سے سوال کرتا ہے، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں بے رحم پینترے استعمال نہیں کروں گا؟ سامنے کھڑا سرہینا اس کی دھمکی کا جواب ایک مکارانہ ہنسی اور تلملاہٹ کے ساتھ دیتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے غصے سے چیختا ہے، کمینے، میں نے کہا تھا نا کہ میں تم سے اپنا حساب برابر کروں گا۔ سرہینا اپنی مٹیار مسکراہٹ کے ساتھ MC کو للکارتے ہوئے کہتا ہے، آگے بڑھو۔ یہ سن کر MC کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اس کے چہرے پر تناؤ صاف ظاہر ہوتا ہے اور وہ دانت پیستے ہوئے اپنی طاقت کو یکجا کرنے لگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے MC کے ہاتھ کے گرد ایک بار پھر نیلے رنگ کا جادوئی ہالہ چمکنے لگتا ہے اور وہ انتہائی سرد لہجے میں کہتا ہے، باہر نکلو۔ اگلے ہی لمحے MC غصے سے چلاتے ہوئے یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنی پوری قوت کے ساتھ آگے کی طرف جھپٹتا ہے، جس سے اس کی نیلے رنگ کی طاقتی لہریں ہوا میں پھیل جاتی ہیں۔ وہ بجلی کی تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے۔ سرگنا جو جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، شروع میں تو اس کے چہرے پر ایک مکارانہ ہنسی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی MC ہوا کی رفتار سے اس کے سر کے اوپر پہنچتا ہے اور اس پر وار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو سرگنا کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی نازک موڑ پر سرگنا خوف اور گھبراہٹ کے مارے پوری طاقت سے چلاتا ہے، بڑے بھائی۔ اپنے مخالف کے منہ سے اچانک یہ پکار سن کر MC ایک دم چونک جاتا ہے، اس کی سنہری آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں اور وہ تذبذب کے عالم میں اپنا وار روک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ پکار سنتے ہی فضا میں ایک سنسنی خیز تبدیلی آتی ہے اور سرغنا کے پیچھے سے نیلے رنگ کا ایک دیو قامت مکہ نمودار ہوتا ہے، جس کے گرد سرخ اور گلابی رنگ کے طاقتور شعلے لہرا رہے ہوتے ہیں۔ MC جیسے ہی اس مکے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونجتا ہے، ایک مکہ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پائے، ایک انتہائی خوفناک دھماکے کے ساتھ وہ مکہ سیدھا MC کو آ لگتا ہے۔ اس وار کا جھٹکا اتنا شدید ہوتا ہے کہ MC ہوا میں اچھل کر کئی فٹ دور جا گرتا ہے۔ زمین پر گرتے ہی ایک زوردار آواز پیدا ہوتی ہے اور دھول اور مٹی کا ایک بہت بڑا غبار فضا میں اڑنے لگتا ہے۔ دھند کے چھٹے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حملہ آور مکہ دراصل ایک عظیم الشان طاقتی وجود یا بھوت کا تھا، جو اپنے غصے اور سرخ ہالے کے ساتھ فضا میں لہرا رہا ہے۔ سرغنا کے بالکل پیچھے اب اس کا بڑا بھائی آ کر کھڑا ہو چکا ہے، جس کے چہرے پر ایک مغرورانہ اور مکارانہ مسکراہٹ ہے۔ وہ دونوں بھائی اب ایک ساتھ کھڑے ہیں اور بڑے بھائی کے اشارے پر اس کا وہ خوفناک نیلے رنگ کا دیو قامت جادوئی مونسٹر وار گاڈ روح اپنی سرخ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ MC کو لکارنے کے لیے پوری طرح بیدار ہو چکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اب MC کا مقابلہ کسی عام لڑکے سے نہیں، بلکہ وار ہیرو کالج کے ایک باقاعدہ طاقتور جنگجو سے ہونے